السلام علیکم، گریٹ پرسنالٹیز میں خوش آمدید۔ میں ہوں بلال صفدر۔ یہ داستان ہے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی زندگی کا آغاز ایک روشن اور امید افزا دور میں ہوا۔ اقبال نے ابتدائی تعلیم سے ہی اپنی فکری صلاحیتوں اور شاعری کی مہارت کا لوہا منوایا۔ ان کا ادبی اور فلسفیانہ سفر ان کی پہلی تصنیف اسرار خودی سے شروع ہوا، جس میں انہوں نے خودی اور فرد کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ اس کے ساتھ ہی ان کی تعلیم و تدریس کا سفر بھی شروع ہوا، جس میں انہوں نے فلسفے اور ادب کی دنیا میں نئی راہیں متعین کی۔ علامہ اقبال جو مشہور اردو اور فارسی شاعر، فلسفی اور سیاست دان تھے، 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ وہ کشمیری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد شیخ نور محمد جو ایک دیندار اور علم دوست شخص تھے، ان کی والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ علامہ اقبال کا خاندان ایک قدیم اور ثقافتی ورثے سے بھرپور تھا، جس نے ان کے تعلیمی اور ادبی کیریئر پر گہرا اثر ڈالا۔ علامہ اقبال کی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ کے مقامی اسکول سے شروع ہوئی۔ ان کی تعلیم کا آغاز عربی، فارسی اور اردو زبانوں میں ہوا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد اقبال نے 1895 میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا، جہاں انہوں نے فلسفہ اور ادب میں دلچسپی ظاہر کی۔ 1901 میں اقبال نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ ان کی تعلیمی کامیابیوں کے بعد انہوں نے 1905 میں برطانوی ہندوستان کے مختلف تعلیمی اداروں میں کام کیا اور 1907 میں لندن میں اعلیٰ تعلیم کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفہ میں ڈگری حاصل کی اور پھر جرمنی کی بیڈلی برگ یونیورسٹی میں فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ یورپ میں رہتے ہوئے اقبال نے مغربی فلسفے کا گہرائی سے مطالعہ کیا، جو ان کی بعد کی شاعری، ان کی فکری نظریات پر گہرا اثر ڈالنے والا ثابت ہوئی۔ واپس آ کر انہوں نے فلسفہ اور ادب میں تدریس کی اور اپنی فکر کو معاشرتی اور سیاسی میدان میں پیش کیا۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا کیریئر بنیادی طور پر تعلیمی اور ادبی میدان میں شروع ہوا۔ 1908 میں اپنے تعلیمی سفر کے بعد اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کے استاد کے طور پر تدریس کا آغاز کیا۔ اس دوران انہوں نے فلسفے اور ادب کے مختلف پہلوؤں پر تدریس کی اور طلباء میں ایک فکری تحریک کو فروغ دیا۔ تدریس کے علاوہ اقبال نے اپنی شاعری اور ادبی تخلیقات کے ذریعے بھی شہرت حاصل کی۔ علامہ اقبال کا شاعری کی طرف رجحان بچپن ہی سے ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ان کی ابتدائی شاعری زیادہ تر اردو اور فارسی میں تھی اور انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے فلسفیانہ خیالات، قومی احساسات اور روحانیت کا اظہار کیا۔ ان کی شاعری کا پہلا مجموعہ اسرار خودی 1920 میں شائع ہوا، جس میں انہوں نے خودی اور فرد کی اہمیت پر زور دیا۔ اس مجموعے نے انہیں ادبی دنیا میں خاص مقام دلایا۔ بعد ازاں رموز بے خودی اور جاوید نامہ جیسے مجموعے بھی شائع ہوئے، جن میں انہوں نے مشرقی فلسفے اور مغربی تصورات کا امتزاج پیش کیا۔ علامہ اقبال کی شاعری میں انقلابی خیالات، قومی تجدید اور خودی کے تصورات اہم ہیں۔ ان کی شاعری نے انہیں صرف ایک شاعر ہی نہیں بلکہ ایک فلسفی اور قوم پرست بھی بنایا، اور ان کے خیالات نے تحریک پاکستان پر گہرا اثر ڈالا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ خودی میں تیرے جو حالت ہے، وہی حالیہ عالم بے خودی بھی تیری خودی کا کمال ہے۔ جاوید نامہ سے لیے گئے شعر: خدائے برزگ و برتر تو جمیل و فہمی ہے، ہر ایک مخلوق کا راز تیرے آگے، نہ کوئی مقام، نہ کوئی ملک، نہ کوئی نام، خدا کو بس تیری معرفت سے ہے تعلق۔ علامہ اقبال نے سیاست میں فعال کردار ادا کیا۔ 1920 کی دہائی کے آغاز سے انہوں نے مسلم لیگ کے رکن کے طور پر کام کیا۔ اس وقت ان کی سیاست کی توجہ تعلیم اور مسلمانوں کے معاشرتی حقوق پر مرکوز تھی۔ مسلم لیگ میں شامل ہو کر اس کی قیادت میں شامل ہونا شروع کیا۔ انہوں نے اس وقت کے مسلم رہنماؤں کی مدد سے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی بات کی اور ان کے لیے ایک الگ قومیت کا تصور پیش کیا۔ علامہ اقبال نے 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں
اہم خطاب کیا جسے 5 نکات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس خطاب میں انہیں مسلمانوں کے لیے الگ ملک کے قیام کی ضرورت پر زور دیا، جو بعد میں پاکستان کی تحلیق کی بنیاد بھی بنا۔ اقبال کی سیاسی نظریات اور خیالات نے تحریک پاکستان کو فروغ دیا۔ ان کے خیالات نے قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر مسلم رہنماؤں کو مسلمانوں کی الگ ریاست کے قیام کے سمت میں رہنمائی فراہم کی۔ علامہ اقبال کا نظریہ پاکستان بنیادی طور پر مسلمانوں کی قومی شناخت اور خود مختاری کے تصور پر مبنی تھا۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کے قیام کی ضرورت پر زور دیا جو ان کے نظریات اور فلسفے کے مطابق تھا، اور ہر فرد کی اہمیت پر زور دیا۔ اقبال نے اپنے فلسفے میں خود مختاری اور قومی شناخت کا تحفظ کرنا چاہیے، جس کے لیے ایک الگ ریاست کی ضرورت ہے۔ اقبال نے مسلمانوں کی ثقافت، مذہب کی بنیاد پر ایک ریاست کا تصور پیش کیا جو اسلامی اصولوں اور اقدار پر مبنی ہو۔ ان کے مطابق ایسی ریاست مسلمانوں کی روحانی اور معاشرتی ضروریات کو پورا کر سکتی ہے۔ اقبال نے مسلمانوں کی جغرافیائی اور ثقافتی شناخت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک الگ ریاست کے قیام کی تجویز دی۔ انہوں نے مسلمانوں کی اکثریت والے علاقوں کو یکجا کرنے پر زور دیا۔ اقبال نے مسلم قیادت اور سیاستدانوں کو اسلامی نظریات کی بنیاد پر سیاست کی ضرورت پر زور دیا تاکہ مسلمانوں کی معاشرتی، ثقافتی اور اقتصادی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ علامہ اقبال نے 2 قومی نظریہ کی بنیاد فراہم کی اور مسلمانوں کی الگ ریاست کے قیام کا خیال پیش کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس نظریے کو عملی جامہ پہنایا اور پاکستان کے قیام کے لیے قیادت فراہم کی۔ علامہ اقبال کے آخری ایام میں ان کی صحت کی حالت کافی خراب تھی، لیکن وہ قوم اور ملت کے لیے کام کرنے میں مصروف رہے۔ علامہ اقبال کی صحت 1930 کی دہائی کے آخر میں بگڑنا شروع ہوئی۔ ان کو دل کی بیماری اور دیگر طبی مسائل کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے وہ اکثر بیمار رہتے۔ علامہ اقبال نے آخری ایام میں بھی دعاؤں اور تحریروں کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان کے خطوط اور تحریر اس وقت کے سیاسی اور سماجی مسائل پر گہری بصیرت فراہم کرتی ہے۔ علامہ اقبال کی ذاتی زندگی میں بھی مشکلات آئیں، خاص طور پر صحت کی خرابی کی وجہ سے۔ ان کے اہل خانہ اور دوست ان کے ساتھ تھے اور ان کے دیکھ بھال کرتے رہے۔ علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کے بعد انہیں لاہور کے بادشاہی مسجد کے قریب دفن کیا گیا۔ ان کی آخری رسومات میں بہت بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے اور ان کی وفات نے قوم میں گہرا دکھ اور افسوس پیدا کیا۔ علامہ اقبال کے خیالات نے قوم کو ایک فکری بیداری دی۔ ان کی شاعری اور فلسفہ نے مسلمانوں کی قومی اور ثقافتی شناخت کو اجاگر کیا اور ان کے نظریات نے قوم کو ایک نئی سمت عطا کی۔ اقبال کی نظریاتی بصیرت نے تحریک پاکستان کو تقویت دی۔ ان کی 2 قومی نظریہ اور مسلمانوں کے الگ ریاست کے تصور نے پاکستان کے قیام کی راہ ہموار کی۔ محمد علی جناح نے ان نظریات کو عملی شکل دی جس نے پاکستان کی بنیاد رکھی۔ علامہ اقبال کی تعلیمی اور ادبی خدمات نے نئی نسلوں کو متاثر کیا۔ ان کی شاعری اور فلسفہ نے تعلیم و تربیت کے معیار کو بلند کیا اور معاشرتی ثقافتی ترقی میں کردار ادا کیا۔ اقبال نے خودی اور روحانیت کے تصور کو فروغ دیا، جنہوں نے قوم کو اپنی داخلی قوت اور صلاحیتوں کو پہچاننے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دیکھتے رہیے گریٹ پرسنالٹیز۔